عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم 9ویں کلاس کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ یہ منشی پریم چند کا مشہور افسانہ ہے۔ پہلے ہم منشی پریم چند کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کر لیں کہ منشی پریم چند کون تھے۔ منشی پریم چند اردو کے مشہور ناول نگار اور افسانہ نگار ہیں۔ ان کا اصل نام دھمپت رائے ہے، لیکن ادبی دنیا میں پریم چند کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ سن 1880 میں منشی عجائب لال کے یہاں ضلع وارانسی مراٹھوا کے گاؤں لمحی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایک ڈاکخانے میں کلرک تھے۔ پریم چند ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے تقریباً 7-8 برس فارسی پڑھنے کے بعد انگریزی تعلیم شروع کی۔ 15 سال کی عمر میں شادی ہو گئی۔ 1 سال بعد والد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ پورے گھر بار کا بوجھ آپ پر ہی پڑ گیا۔ فکر معاش نے زیادہ پریشان کیا تو لڑکوں کو بطور ٹیوٹر پڑھانے لگے اور میٹرک پاس کرنے کے بعد محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ اسی دوران میں BA کی ڈگری حاصل کی۔ پریم چند کو ابتدا سے ہی کہانیاں پڑھنے اور سننے کا شوق تھا۔ یہی شوق چھوٹے چھوٹے افسانے لکھنے کا باعث بنا۔ ان کی باقاعدہ ادبی زندگی کا آغاز 1901 سے ہوا، جب آپ نے رسالہ زمانہ، اس کا نام تھا، رسالے کا نام تھا زمانہ، کانپور سے نکلتا تھا، کانپور میں مضامین لکھنے شروع کیے۔ اول مختصر افسانے لکھے اور پھر ناول، لیکن مختصر افسانہ نویسی کی طرح ناول نگاری میں بھی ان کے قلم نے 4 چاند لگا دیے۔ انہوں نے ناول اور افسانے کے علاوہ چند ایک ڈرامے بھی یادگار چھوڑے ہیں۔ پریم چند مہاتما گاندھی کی تحریک سے متاثر ہوئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ دل و جان سے ملک کی آزادی کے لیے لڑنا چاہتے تھے، لیکن اپنی مجبوریوں کی بنا پر کسی تحریک میں عملی حصہ نہ لے سکے۔ پریم چند کو اردو ہندی دونوں زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ 1936 میں بنارس میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ان کے بارے میں ایک کہانی ہے، تو یہ میں نے آپ کو سنا دی۔ اب ہم چلتے ہیں سبق کی جانب۔ تو جناب چلو چلتے ہیں پھر اسکرین کی جانب، اور یہ جو 9ویں کلاس کا سبق نمبر 6 ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ منشی پریم چند کا لکھا ہوا ایک افسانہ ہے اور اس کا عنوان ہے پنچایت۔ منشی پریم چند اپنے عہد کے بہت بڑے افسانہ نگار تھے، اور ان کی لکھی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ کلاسکس ادب میں آتی ہیں، کلاسیکل لٹریچر میں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا۔ ساجھے میں کھیتی ہوتی تھی، لین دین میں بھی کچھ ساجھا تھا، ایک کو دوسرے پر کامل اعتماد تھا۔ جمن جب حج کرنے گئے تھے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے تھے، اور الگو جب باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ دیتے۔ اس دوستی کا آغاز اسی زمانے میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پدر بزرگوار شیخ جمعراتی کے روبرو زانوائے ادب تہ کرتے تھے۔ الگو خوب رکابیاں مانجھی، خوب پیالے دھوئے، ان کا حقہ دم نہ لینے پاتا تھا۔ ان کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے۔ تعلیم کے مقابلے میں انہیں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، استاد کی دعا چاہیے، جو کچھ ہوتا ہے فیض سے ہوتا ہے، اور اگر الگو پر فیض یا دعاؤں کا اثر نہ ہوا تو اسے تسکین تھی کہ تحصیل علم کا کوئی دقیقہ اس نے فروگزاشت نہیں کیا، علم اس کی تقدیر ہی میں نہ تھا۔ شیخ جمعراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے، اور جمن پر اس کا بے دریغ استعمال کرتے تھے۔ اسی کا یہ فیض تھا کہ آج جمن کے قرب جوار کے مواضعات میں پرسش ہوتی تھی۔ شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھیں۔ ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی، مگر غریب کا وارث کوئی نہ تھا۔ جمن نے وعدے وعید کے سبز بات دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی۔ جب تک ہبہ نامہ پر رجسٹری نہ ہوئی تھی، خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھیں، خوب میٹھے لقمے چٹپٹے سالن کھلائے جاتے تھے، مگر پگڑی کی مہر ہوتے ہی اس کی خاطرداریوں پر بھی مہر ہو گئی۔ جمن کی اہلیہ بی فہمین نے رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ کچھ دنوں تک خالہ جان نے اور دیکھا، مگر جب برداشت نہ ہوئی تو جمن سے شکایت کی۔
جمن صلح پسند آدمی تھا، اب اس معاملے میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دن تو روز ہو کر کام چلا۔ آخر ایک روز خالہ جان نے جمن سے کہا، بیٹا تمہارے ساتھ میرا نباہ نہ ہوگا، تم مجھے روپے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ جمن نے بے اتنائی سے جواب دیا، روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے؟ خالہ جان نے بگڑ کر کہا، تو مجھے نان نمک چاہیے یا نہیں؟ جمن نے مظلومانہ انداز سے جواب دیا، چاہیے کیوں نہیں، میرا خون چوس لو۔ کوئی یہ تھوڑا ہی سمجھتا تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی ہو، یعنی کہ خیال تھا کہ جلدی مر جائے گی، تو کہتے ہیں کہ کوئی تھوڑا سمجھتا ہے کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی ہو۔ خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی، جامع سے باہر ہو کر پنچایت کی دھمکی دی۔ جمن ہنسے، وہ فاتحہ ہنسی جو شکاری کے لبوں پر ہر ہرن کو جال کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نظر آتی ہے۔ ہاں ہاں ضرور پنچایت کرو، فیصلہ ہو جائے، مجھے بھی دن رات کا وبال پسند نہیں۔ پنچایت کی صدا کسی حق میں اٹھے گی، اس کے متعلق شیخ جمن کو اندیشہ نہیں تھا۔ قریب و جوار میں ایسا کون تھا جو ان کا شرمندہ منت نہ ہو؟ کون تھا جو ان کی دشمنی کو حقیر سمجھے؟ کس میں اتنی جرت تھی جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ آسمان کے فرشتے تو پنچایت کرنے آئیں گے نہیں۔ اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس سے گاؤں کے چکر لگاتی رہیں۔ کمر جھک کر کمان ہو گئی تھی، ایک قدم چلنا مشکل تھا، مگر بات آ پڑی تھی، اس کا تصفیہ ضروری تھا۔ شیخ جمن کو اپنی طاقت، رسوخ اور منطق پر کامل اعتماد تھا، وہ کسی کے سامنے فریاد کرنے نہیں گئے۔ بوڑھی خالہ نے اپنی دانش میں تو گریہ زاری کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، خوبی تقدیر کوئی اس کی طرف مائل نہ ہوا۔ کسی نے یوں ہی ہاں ہوں کر کے ٹال دیا، کسی نے زخم پر نمک چھڑک دیا۔ چاروں طرف سے گھوم گھام کر بڑھیا الگو چودھری کے پاس آئی، لاٹھی پٹک دی اور دم لے کر کہا، بیٹا تم بھی گھڑی بھر کو میری پنچایت میں چلے آنا۔ الگو بے رخی سے بولے، مجھے بلا کر کیا کرو گی، کئی گاؤں کے آدمی تو آئیں گے ہی۔ خالہ نے ہانپ کر کہا، اپنی فریاد تو سب کے کان، اپنی فریاد یعنی یہ زبانی کی زبان تھی نا، یہ فریاد نہیں بول سکتے تھے۔ خالہ نے ہانپ کر کہا، اپنی فریاد تو سب کے کان میں ڈالا ہی ہوں، آنے نہ آنے کا حال اللہ جانے۔ الگو نے حیرت سے پوچھا، الگو نے جواب دیا، یوں آنے کو میں بھی آ جاؤں گا، مگر پنچایت میں منہ نہ کھولوں گا۔ خالہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں بیٹا؟ الگو نے پیچھے چھڑانے کے لیے کہا، اب اس کا کیا جواب، اپنی طبیعت، جمن میرے پرانے دوست ہیں، اس سے بگاڑ نہیں سکتا۔ خالہ نے تاک کا نشانہ مارا، بیٹا کیا بگاڑ کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے؟ شام کو ایک پیڑ کے نیچے پنچایت تھی، ٹاٹ بچھا ہوا تھا، حقہ پانی کا بھی انتظام تھا، یہ سب شیخ جمن کی مہمان نوازی تھی۔ وہ خود الگو چودھری کے ساتھ دور بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ جب پنچایت پوری بیٹھ گئی تو بوڑھی بی نے حسین کو مخاطب کر کے کہا، پنچو آج 3 سال ہوئے میں نے اپنی سب جائیداد اپنے بھانجے جمن کے نام لکھ دی تھی، اسے آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ جمن نے مجھے تاحیات روٹی کپڑے دینے کا وعدہ کیا تھا، سال 6 مہینے تو میں نے ان کے ساتھ کسی طرح رو دھو کر کاٹے، مگر اب مجھے رات دن کا رونا نہیں سہا جاتا، مجھے پیٹ کی روٹیاں تک نہیں ملتی، بے کس بیوہ ہوں، تھانہ کچہری کر نہیں سکتی، سوائے تم لوگوں کے اور کس سے اپنے دکھ درد رہوں۔ تم لوگ جو راہ نکال دو اس راہ پر چلوں، اگر میری برائی دیکھو میرے منہ پر تھپڑ مارو، جمن کی برائی دیکھو تو اسے سمجھاؤ کیوں ایک بے کس کی آہ لیتا ہے۔ رام دھر مصر بولے، جمن میاں پنچ کسے بتتے ہو، ابھی سے طے کر لو، یعنی پنچ کسے بناتے ہو۔ جمن نے حاضرین پر ایک اڑتی ہوئی نگاہ ڈالی، دلیرانہ انداز سے کہا، خالہ جان جسے چاہیں پنچ بنائیں، مجھے عذر نہیں ہے۔ خالہ نے چلا کر کہا، ارے اللہ کے بندے، تو پنچوں کے نام کیوں نہیں بتا دیتا؟ جمن نے بڑھیا کو غضبناک نگاہوں سے دیکھ کر کہا، اب اس وقت میری زبان نہ کھلواؤ، جسے چاہو پنچ بنا دو۔ خالہ نے جمن کے اعتراض کو تاڑ لیا، بولی، بیٹا خدا سے ڈر، میرے لیے کوئی اپنا ایمان نہ بیچے گا، اتنے بھلے آدمیوں میں کیا سب تیرے دشمن ہیں؟ اور سب کو جانے دو، الگو چودھری کو تو مانے گا۔ جمن فرت مسرت سے باغ ہو گئے، مگر ضبط کر کے بولے، الگو چودھری ہی صحیح، میرے لیے جیسے رام دھن مصر ویسے الگو کوئی میرا دشمن نہیں ہے۔ الگو بغلیں جھانکنے لگے، اس جھمیلے میں نہیں پھنسنا چاہتے تھے۔ مترازانہ انداز سے کہا، بوڑھی ماں تم جانتی ہو کہ میری اور جمن کی گاڑی دوستی ہے،
خالہ نے جواب دیا، بیٹا دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا، پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہے، پنچ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نکلتی ہے۔ الگو چودھری نے کہا، شیخ جمن ہم اور تم پرانے دوست ہیں، جب ضرورت پڑی ہے تم نے میری مدد کی ہے، اور ہم سے بھی جو بند پڑا ہے تمہاری خدمت کرتے آئے ہیں، مگر اس وقت نہ تم ہمارے دوست ہو نہ ہم تمہارے دوست۔ یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے۔ خالہ جان نے پنچوں سے اپنا حال کیا سنایا، تم کو بھی جو کچھ کہنا ہو کہو۔ جمن ایک شان فضیلت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، پنچو، میں خالہ جان کو اپنی ماں کے بجائے سمجھتا ہوں اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھتا۔ ہاں، عورتوں میں ذرا انبن رہتی ہے، اس میں میں مجبور ہوں، عورتوں کو تو یہ عادت ہی ہے، مگر ماہوار روپے دینا میرے قابو سے باہر ہے۔ کھیتوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں، آگے پنچوں کا حکم سر و ماتھے پر ہے۔ الگو کو آئے دن عدالت سے واسطہ رہتا تھا، قانونی آدمی تھے، جمن سے جرح کرنے لگے۔ ایک ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگتا تھا۔ جمن حیرت میں تھے کہ الگو کو کیا ہو گیا ہے، ابھی تو یہ میرے ساتھ بیٹھا کیسے مزے مزے کی باتیں کر رہا تھا، اتنی دیر میں ایسی کایا پلٹ ہو گئی کہ میری جڑ کھودنے پر آمادہ ہے۔ اچھی دوستی نبھائی۔ جرح ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا، لہجہ نہایت سنگین اور تحکمانہ تھا۔ شیخ جمن، پنچوں نے اس معاملے پر اچھی طرح غور کیا، زیادتی سراسر تمہاری ہے، کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کے ماہوار گزارے کا بندوبست کر دو، اس کے سوائے اور کوئی صورت نہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو حب نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ جمن نے فیصلہ سنا اور سناٹے میں آ گیا۔ اب آپ سے کہنے لگا، بھائی اس زمانے میں یہی دوستی ہے کہ جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اسی گردن پہ چھری پھیر دی جائے۔ اس فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی جڑیں ہلا دی۔ تناور درخت حق کا ایک جھونکا بھی نہ سہ سکا۔ وہ اب بھی ملتے تھے، مگر وہ تیر و صبر کی طرح۔ جمن کے دل سے دوستی کی غداری کا خیال دور نہ ہوتا تھا اور انتقام کی خواہش چین نہ لینے دیتی تھی۔ خوش قسمتی سے موقع بھی جلد مل گیا۔ الگو چودھری پچھلے سال میلے سے بیلوں کی ایک اچھی گوئیاں مال لائے تھے۔ پچھائی نسل کے ایک خوبصورت بیل تھے، مہینوں تک قرب و جوار سے لوگ انہیں دیکھتے آتے رہے۔ اس پنچایت کے ایک مہینے بعد ایک بیل مر گیا۔ جمن نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ دغا بازی کی سزا ہے، انسان صبر کر جائے مگر خدا نیک و بد دیکھتا ہے۔ الگو کو اندیشہ ہوا کہ جمن نے اسے زہر دلوایا ہے۔ اس کے برعکس چوزرائن کا خیال تھا کہ اس پر کچھ کرایا گیا ہے۔ چوزرائن اور فہمین میں ایک دن زور شور سے ٹھنی۔ دونوں خواتین نے روانی بیان کی ندی بہا دی، تشبیہات اور استعاروں میں باتیں ہوئیں۔ بارے جمن نے آگ بجھا دی، بیوی کو ڈانٹا اور رزمگاہ سے ہٹا لے گیا۔ ادھر الگو چودھری نے اپنے ڈنڈے سے چوزرائن کی شعری بیانی کی داد دی۔ ایک بیل کس کام کا؟ اس کا جوڑا بہت ڈھونڈا مگر نہ ملا۔ ناچار اسے بیچ ڈالنے کی صلاح ہوئی۔ گاؤں میں ایک سمجھو سیٹھ تھے، وہ یکا گاڑی ہانکتے تھے۔ گاؤں میں گڑ گھی بھرتے اور منڈی لے جاتے، منڈی سے تیل نمک لا کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے۔ اس بیل پر ان کی طبیعت لہرائی، سوچا اسے لے لوں۔ دام کے لیے 1 مہینے کا وعدہ ہوا۔ چودھری بھی غضبمند تھے، گھاٹی کی کچھ پرواہ نہ کی۔ سمجھو نے نیا بیل پایا تو پاؤں پھیلائے، دن میں 3 4 کھیوے کرتا۔ نہ چارے کی فکر تھی نہ پانی کی، بس کھیووں سے کام تھا۔ منڈی لے گئے، وہاں کچھ سوکھا بھوس ڈال دیا اور غریب جانور ابھی دم بھی نہ لینے پاتا کہ پھر جوت دیا۔ مہینے بھر میں بیچارے کا کچومر نکل گیا۔ یکے کا جوا دیکھتے ہی بیچارے کا ہاؤ چھوٹ جاتا۔ ایک قدم چلنا 2 بھر تک، ہڈیاں نکل آئی تھیں، لیکن اصیل جانور مار کی تاب نہ تھی۔ ایک دن چوتھے کھیوے میں سیٹھ جی نے دونا بوجھ لادا۔ دن بھر کے تھکے جانور پیر مشکل سے اٹھتے تھے۔ اس پر سیٹھ جی کوڑے رسید کرنے لگے۔ بیل جگر توڑ کر چلا، کچھ دور دوڑا، چاہا کہ دم لے۔ ادھر سیٹھ جی کو جلد گھر پہنچنے کی فکر تھی، کئی کوڑے بے دردی سے لگائے۔ بیل نے ایک بار پھر زور لگایا، مگر طاقت نے جواب دے دیا۔ زمین پر گر پڑا اور ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھا۔ کئی بورے گوڑ اور کئی کنستر گھی کے بیچے تھے۔ 200-400 روپے کمر میں بندھے ہوئے تھے۔ گاڑی پر کئی بورے نمک کے تھے، چھوڑ کر جا بھی نہ سکتے تھے۔
گاڑی پر لیٹ گئے، وہیں رت جگہ کرنے کی ٹھان لی اور آدھی رات تک دل کو بہلاتے رہے۔ حقہ پیا، گایا، پھر حقہ پیا، آگ جلائی، تاپا۔ اپنی دانش میں تو وہ جاگتے ہی رہے، مگر جب پو پھٹی، چونکے اور کمر پر ہاتھ رکھا تو تھیلی نہ دارد۔ کلیجہ سنز ہو گیا، کمر ٹٹولی، تھیلی کا پتہ نہ تھا۔ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کئی کنستر تیل بھی غائب تھے۔ سر پیٹ لیا، پچھاڑے کھانے لگے۔ صبح کو بہزار خرابی گھر پہنچے۔ سیٹھانی جی نے جب یہ المناک حادثہ سنا تو چھاتی پیٹ لی۔ پہلے تو خوب روئیں، تب الگو چودھری کو گالیاں دینے لگیں۔ حفظ ماہ تقدم کی سوجھی نگوڑے نے ایسا منحوس بیل دیا کہ سارے جنم کی کمائی لٹ گئی۔ اس واقعے کو کئی ماہ گزر گئے۔ الگو جب اپنے بیل کی قیمت مانگتے تو سیٹھ اور سیٹانی دونوں جھلائے ہوئے کتوں کی طرح چڑھ بیٹھتے۔ یہاں تو سارے جنم کی کمائی مٹی میں مل گئی، فقیر ہو گئے، انہیں دام کی پڑی ہے۔ مردہ منحوس بیل دیا تھا، اس پر دام مانگتے ہیں۔ آنکھ میں دھول جھونک دی، مرا ہوا بیل گلے باندھ دیا۔ صبر نہ ہوتا ہو تو ہمارا بیل کھول لے جاؤ، مہینے کے بدلے 2 مہینے جوت لو، اور کیا دوگے؟ اس فیاضانہ فیصلے کے قدردان حضرات کی بھی کمی نہ تھی۔ اس طرح جھڑپ سن کر چودھری لوٹ آتے، مگر 150 روپے سے اس طرح ہاتھ دھو لینا آسان کام نہ تھا۔ ایک بار وہ بھی بگڑے، سیٹھ جی گرم ہو پڑے۔ سیٹھانی جی جذبے کے مارے گھر سے نکل پڑی۔ سوال و جواب ہونے لگے، خوب مباحثہ ہوا۔ مجادلے کی نوبت آ پہنچی۔ سیٹھ جی نے گھر میں گھس کر کواڑ بند کر لیے۔ گاؤں کے کئی معزز آدمی جمع ہو گئے۔ دونوں فریق کو سمجھایا۔ سیٹھ سمجھو کو دلاسا دے کر گھر سے نکالا اور صلاح دی کہ آپس میں سر پھٹول سے کام نہ چلے گا، اس سے کیا فائدہ، پنچایت کر لو، جو کچھ طے ہو جائے اسے مان جاؤ۔ سیٹھ جی راضی ہو گئے، الگو نے بھی حامی بھر لی۔ فیصلہ ہو گیا، پنچایت کی تیاریاں ہونے لگیں۔ دونوں فریق نے غول بندیاں شروع کی۔ تیسرے دن اسی سایہ دار درخت کے نیچے پھر پنچایت بیٹھی۔ رام دھن مصر نے کہا، اب کیوں دیر کی جائے، بولو چودھری کن کن آدمیوں کو پنچ بتتے ہو؟ الگو نے منکسرانہ انداز میں جواب دیا، سمجھو سیٹھ ہی چن لیں۔ سمجھو سیٹھ کھڑے ہو گئے اور کڑک کر بولے، میری طرف سے شیخ جمن کا نام رکھ لو۔ الگو نے پہلا نام جمن کا سنا تو کلیجہ دھک سے ہو گیا، گویا کسی نے اچانک تھپڑ مار دیا۔ رام دھن مصر الگو کے دوست تھے، تہ پر پہنچ گئے، بولے، چودھری تم کو کوئی عذر تو نہیں؟ چودھری نے مایوسانہ انداز سے جواب دیا، نہیں مجھے کوئی عذر نہیں۔ اس کے بعد 4 نام تجویز کیے گئے۔ الگو پہلا چرکا کھا کر ہوشیار ہو گئے تھے، خوب جانچ کر انتخاب کیا، صرف سرپنچ کا انتخاب باقی تھا۔ الگو اس فکر میں تھے کہ اس مرحلے کو کیا طے کروں کہ یکایک سمجھو سیٹھ کے ایک عزیز گوڈر شاہ بولے، سمجھو بھائی سرپنچ کسے بناتے ہو؟ سمجھو کھڑے ہو گیا، کڑ کر بولے، شیخ جمن کو۔ رام دھن مصر نے چودھری کی طرف ہمدردانہ انداز سے دیکھ کر پوچھا، الگو تمہیں کوئی عذر ہو تو بولو۔ الگو نے قسمت ٹھونک لی، حسرت ناک لہجے میں بولے، نہیں مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔ شیخ جمن کو بھی اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا، میں اس وقت انصاف کی اونچی مسند پر بیٹھا ہوں، میری آواز اس وقت حکم خدا ہے اور خدا کے حکم میں میری نیت کو مطلق دخل نہ ہونا چاہیے۔ حق اور راستے سے جو بھر ٹلنا بھی مجھے دنیا اور دین ہی میں سیاہ بنا دے گا۔ پنچایت شروع ہوئی، فریقین نے اپنے حالات بیان کیے، جرح ہوئی، شہادتیں گزری، فریقوں کے مددگاروں نے بہت کھینچ تان کی، جمن نے بہت غور سے سنا اور تب فیصلہ سنایا۔ الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ، پنچوں نے تمہارے معاملے پر غور کیا ہے۔ سمجھو کو بیل کی پوری قیمت دینا واجب ہے۔ جس وقت بیل ان کے گھر آیا اس سے کوئی بیماری نہ تھی، اگر قیمت اسی وقت دے دی گئی ہوتی تو آج سمجھو اسے واپس لینے کا ہرگز تقاضا نہ کرتے۔ رام دھن مصر نے کہا، قیمت کے علاوہ ان سے تاوان بھی لے جائے۔ سمجھو نے بیل کو دوڑا کر مار ڈالا۔ جمن نے کہا، اس کا اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گوڈر شاہ نے کہا، سمجھو کے ساتھ کچھ رعایت ہونی چاہیے، ان کا بہت نقصان ہوا ہے اور اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ جمن بولا، اس کا بھی اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الگو چودھری کی بھلی منسی پر منحصر ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی الگو چودھری پھولے نہ سمائے۔ 1 گھنٹے کے بعد جمن شیخ الگو کے پاس آئے اور ان کے گلے لپٹ کر بولے، بھیا جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے میں دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، انصاف کے سوا اسے کچھ نہیں سوچتا۔
الگو رونے لگے، دل صاف ہو گئے، دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا، اب وہ چالوں کی زمین پر نہیں، حق و انصاف کی زمین پر کھڑا تھا۔ تو جناب یہ سبق یہاں ختم ہوتا ہے، اب ہم اس کے بعد چلیں گے مشق کی جانب۔ عزیز طلباء، ابھی جو آپ نے سبق پڑھا پنچایت، جو منشی پریم چند کا لکھا ہوا تھا، یہ آپ کی کلاس کا چھٹا سبق تھا۔ تو اس کا حصہ اول آج ہم نے پیش کیا ہے، کیونکہ ویڈیو بہت طویل ہو جاتی ہے، پھر وہ اتنی بڑی طویل ویڈیو کو اپلوڈ کرنا بھی ایک بہت دشوار مرحلہ ہے، تو لہٰذا ہم اس کا حصہ اول کے طور پر ہم نے آپ جو یہ پورا افسانہ تھا وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ اب اس پر جو مشق ہے اس پر بحث حصہ دوم میں کریں گے۔ تو جانے سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ اس کو چینل کو لائک کر لیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے، اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے۔ اور ایک بات کا خیال رکھیں، دیکھیں یہ تمام جو کچھ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، یہ حالانکہ یہ افسانہ آپ کی کتابیں موجود ہے، لیکن پڑھ کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو تلفظ سے آپ آگاہ ہو جائیں، دوسری بات یہ کہ اس کو دوسرے بچے بھی بطور کہانی بھی سن سکتے ہیں۔ اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے، یہ اردو زبان کا کلاسیکل لٹریچر کہلاتا ہے، تو اس کو سننے سے بھی بہت کچھ بچے حاصل کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ اسی کلاس میں پڑھتے ہوں، اب ویسے بھی اس کو اگر سنیں بطور کہانی بھی سنیں گے تو یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، اور ظاہر جب ذہن میں بیٹھ جائے گا تو آئندہ کے لیے آپ کو یہ کام آئے گا۔ تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اپنے جو بچوں کے والدین ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو راغب کیجیے کہ وہ ہمارا جو لٹریچر ہے، خاص کر یہ جو کلاسک لٹریچر جو ایسے عام طور پر اب آج کل بچے نہیں پڑھتے، ان کو سننے کی ترغیب دیجیے تاکہ وہ اس کو سنیں، اور اس سے ان کے ذہن میں جو کچھ بیٹھے گا اس کا ان کو آئندہ زندگی میں بہت فائدہ ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ و ناصر۔